الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. باب الرجا کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، امید کا باب. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک نہر ہے جو کہ جاری ہے، چلتی ہوئی نہر ہے اور لبالب بھری ہوئی ہے. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے باہر ہو اور وہ شخص اس میں سے دن میں 5 مرتبہ غسل کرے. تو یہاں اس روایت میں تذکرہ نہیں ہے، لیکن دوسری روایتوں میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بھی کیا کہ بتاؤ کہ اگر کسی شخص کے دروازے کے باہر ایک لبالب بھری ہوئی جاری نہر ہو اور دن میں 5 مرتبہ وہ اس میں سے غسل کرے تو کیا اس پر کوئی آلائش، کوئی گندگی، کوئی نجاست باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا کہ بالکل باقی نہیں رہے گی. تو یہ اس باب میں اس روایت کو امام نووی جو لے کر آئے ہیں اس روایت کو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے کہ نماز جیسی چیز اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دے رکھی ہے جو گویا ان کے لیے ایک کلینزنگ کا ذریعہ ہے، مستقل گویا ان کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، وضو ظاہری پاکیزگی کا بھی ذریعہ ہے اور ہم صحیح روایات میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ انسان کے گناہوں کو زائل کرنے کا بھی ذریعہ ہے. جب انسان منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ جو صغیرہ ہوتے ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں، ہاتھ کے، پاؤں کے، ہر چیز کے گناہ گویا اللہ تعالیٰ جھاڑ دیتے ہیں. اور یہاں اب نماز کے لیے مثال دی آپ نے نہر کی، اور نہر کے بارے میں 3 باتیں فرمائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جاری ہے، چلتی ہوئی نہر ہے. پانی اگر سٹیٹک ہو، رکا ہوا ہو تو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو اس کے اندر آلائش پیدا ہو جاتی ہے، کوئی بسان پیدا ہو جاتی ہے، کوئی سڑان پیدا ہو جاتی ہے. لیکن یہ پانی ایسا ہے کہ جو جاری ہے. دوسرا وصف یہ بیان کیا ہے کہ وہ لبالب بھری ہوئی ہے. اگر نہر میں پانی ہو لیکن بالکل اس کے پیندے سے لگا ہوا ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ کچرا یا گارا یا مٹی کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں. تو دوسری بات یہ بتائی کہ وہ نہر جو ہے وہ لبالب بھری ہوئی ہے. اور تیسرا وصف یہ ہے اس نہر کا کہ وہ بالکل ایکسیسیبل ہے، تم میں سے ہر شخص کے دروازے کے ساتھ ہی ہے کہ اس نہر پہ جانا آنا اس میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اہل ایمان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کا ظاہری اور باطنی ایک بہت عمدہ بندوبست کر رکھا. اسی نماز کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تمثیل بھی ارشاد فرمائی. ایک مرتبہ آپ کہیں تھے صحابہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے، اس درخت کی ایک شاخ بالکل جو ہے وہ خشک ہوئی ہوئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زور سے ہلایا اور اس شاخ کے سارے جو پتے تھے وہ زمین پر گر گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طریقے سے یہ جو 5 نمازیں ہیں، جب انسان وضو کرتا ہے اور خوبصورتی سے وضو کرتا ہے اور اس کے بعد 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ہی جھاڑ دیتے ہیں جیسے اس درخت نے اپنے پتوں کو جھاڑا. تو یہ بھی گویا بڑی بشارت والی حدیث ہے، بہت فضیلت والی حدیث ہے. تو اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو توجہ دلا رہے ہیں، اور اس روایت میں گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی معافی کا، ان کی مغفرت کا، ان کو پاک کرنے کا کیسا کیسا بندوبست کر رکھا. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول،
میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ما من رجل مسلم، کوئی مسلمان شخص نہیں ہے یموت کہ وہ فوت ہو فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اور پھر اس کے جنازے میں 40 لوگ قیام کریں۔ قیام کا مطلب کیا ہے؟ قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کریں۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ کہتے اس کو نماز ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ دعا ہے، اور وہاں جو دعا کی جاتی ہے وہ حالت قیام میں کی جاتی ہے، رکوع و سجدہ تو ویسے ہی اس میں نہیں۔ تو کہا کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان جب فوت ہو اور اس کے جنازے میں 40 لوگ کھڑے ہوں، اور گویا طے ہے کہ کھڑے ہو کر اس کی شفاعت کریں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، لیکن وہ لوگ کون سے ہوں؟ لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، جو مشرک نہ ہوں، جو ہر طرح کی شرک سے کی آلائش سے پاک ہوں۔ تو کہا کہ جب بھی کسی مسلمان کے جنازے میں 40 موحدین کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں الا شفعہم اللہ فی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ یعنی یہ جو نماز جنازہ ہے یا جو دعائے مغفرت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک عرضداشت ہے، ایک درخواست ہے، ایک سفارش ہے بندوں کی طرف سے اللہ کی جناب میں۔ جو دعائیں پڑھی بھی جاتی ہیں، اللہم انہ من عبادک خلقتہ وہدیتہ للایمان وانہ یحتاج الی مغفرتک ومن یغفر الذنوب الا انت فاغفر لہ مغفرۃ من عندک وارحمہ، کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تو نے اس کو پیدا کیا، تو نے اس کو اسلام کی ہدایت دی، اور اے اللہ یہ تیری رحمت کا محتاج ہے، اور تیرے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش سکے، تو اے اللہ تو اس کی مغفرت کر دے، اس پہ رحم کر۔ تو یہ شفاعت ہے نا، یہ سفارش ہے، ایک درخواست ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جب 40 موحدین اگر اس کی نماز ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائے۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنازہ تھا، لوگ بہت تھوڑے تھے، شاید 7 افراد تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 صفوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا، 3 2 2 کر کے۔ اور پھر ایک روایت میں، روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو اور اس کے جنازے میں 3 صفیں ہوں اور اہل ایمان کھڑے ہو کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو، ان کی مغفرت کی دعا کو قبول فرماتے۔ تو یہاں پر بھی اس باب میں امام نووی علیہ رحمہ اس روایت کو لے کر آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ امید کرنی چاہیے، اگر کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو اور صالحین، نیک لوگ، موحدین، ایسے لوگ کہ جو اللہ کے سچے بندے ہیں اور ہر طرح کے شرک سے بچنے والے ہیں، اگر وہ ان کے لیے دعا کریں تو یہ ایک اچھی فعال ہے، یہ گویا ایک علامت ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی شفاعت کو اس مرحوم کے حق میں قبول فرما لیں گے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبۃ نحو من 40، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے ایک خیمے میں قریب 40 افراد تھے۔ فقال، تو آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ، اے لوگو، اے مسلمانوں، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا 1/4 ہو؟ یعنی تمام سیدنا آدم سے لے کے اور قیامت تک جتنے بھی لوگ جنت میں جائیں، اس میں گویا امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام وہ ان سب کا 1/4 ہو، 1/4 ہو۔ قلنا نعم، صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں، ہمیں بہت اچھا لگے گا، ہم یہ چاہیں گے۔ قال اترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، کیا تم اس پہ راضی ہو، کیا یہ تمہیں بات اچھی لگتی ہے کہ تم اہل جنت کا جو ہے وہ 1/3 ہو جاؤ، 3 میں سے 1 حصہ ہو جاؤ؟ قلنا نعم، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہمیں بہت اچھی لگے گی بات، بہت عمدہ لگے گی بات۔
قال پھر آپ نے فرمایا والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، انی لارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، بے شک میں تو اس کی بہت امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے، یعنی تمام لوگ جو جنت میں جائیں گے، یہ جو امت ہے وہ گویا آدھا ہوگا ان کا۔ اور پھر فرمایا وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگی مگر وہی جان کہ جو مسلم ہے، جو فرما بردار ہے، جو اللہ کی مطیع ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ، اور کہا کہ تم نہیں ہوگے اہل شرک کے مقابل میں مگر ایسے ہی جیسے کسی سیاہ بیل کے اوپر کوئی ایک جو ہے وہ تل ہو سفید، او کشارت، یا ایک بال ہو سفید، او کشارت السوداء فی جلد الثور الاحمر، یا کسی سرخ بیل کی پیٹھ پر یا اس کے اوپر ایک سیاہ بال، یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے ایک بیل ہے وہ سیاہ ہے اور تمہاری تعداد ایسی ہوگی کہ جیسے ایک بال کی ہو، یا اگر بیل جو ہے وہ سرخ ہے اور اس پہ ایک سفید بال ہو۔ تو مثال آپ نے دے کر یہ بتایا ہے کہ اہل شرک کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اور اہل توحید کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی۔ اور دوسری ایک روایت میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر 1000 لوگ ہوں گے، 1000 اگر اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہیں، تو ان میں سے 999 لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام بہت ڈر گئے، بہت خوف محسوس کیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی یہ آپ فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو بہت بڑی تعداد ہوگی وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوگی، وہ کوئی قوم ہے، واللہ عالم، اس کے بارے میں مختلف باتیں کہی جاتی ہیں، گویا اور بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، اور گویا وہ ہیں جن کی وجہ سے یہ بیلنس جو ہے اتنا زیادہ آؤٹ ہو جائے گا۔ بہرحال اس روایت کو اس باب میں لانے کا جو مقصد ہے امام نووی علیہ رحمہ کا وہ یہی ہے کہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جنت میں جتنے لوگ بھی داخل ہوں گے ان کا نصف جو ہے وہ اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر مشتمل ہوگا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یدن المؤمن یوم القیامت من ربہ، بندہ مومن کو قیامت کے دن اس کے رب سے قریب کیا جائے گا، حتی یضع کنفہ علیہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ، اب محاورے میں کیا کہیں، اپنا دست شفقت اس پر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں، اپنے امن میں، عافیت میں، سلامتی میں لے لیں گے۔ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، اور اللہ تعالیٰ بندے سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائیں گے، کنفیشن کروائیں گے کہ کیا تم مانتے ہو، کیا اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ فلاں وقت پر تم نے یہ گناہ کیا تھا اور یہ گناہ کیا تھا اور یہ گناہ کیا تھا۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، کیا تم پہچانتے ہو، کیا تمہیں یاد ہے تمہارا یہ گناہ، کیا تمہیں اپنا یہ گناہ یاد ہے؟ فیقول ربی عارف، تو بندہ کہے گا کہ اے رب میں پہچانتا ہوں، بالکل میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے یہ گناہ ان اوقات میں کیے تھے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، کہ اے بندے میں نے تمہارے اس گناہ پر دنیا میں پردہ ڈالے رکھا، میں نے اس کو افشا نہیں ہونے دیا، وہ تمہارا جو گناہ تھا وہ بالکل ذاتی رہا، نجی رہا، وہ عام نہیں ہوا، اس کا افشا نہیں ہوا، میں نے اس کا پردہ رکھا۔ وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج کے دن میں اسے معاف کر دیتا ہوں، میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ اب یہ گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے بہت سے ایسے گناہ جو وہ سرکشی سے نہیں کرتا، جو وہ تمرد سے نہیں کرتا، جذبات میں آ کر اس سے ہو جاتے ہیں، کہا کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ اقرار بھی کروا لیں گے، لیکن اس کے بعد پھر اپنی رحمت کی بنیاد پر یہ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی اس پر جو ہے پردہ ڈالے رکھا، اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا، اور آج کے دن میں اس کی مغفرت کرتا ہوں، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ فیؤتی صحیفۃ حسناتہ، اور پھر اس کو اس کی نیکیوں کا صحیفہ دے دیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے عنایت ہے جس کا یہاں بیان ہے۔ اسی طرح روایت میں بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یجیء یوم القیامت ناس من المسلمین، قیامت کے دن مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا بذنوب امثال الجبال، ایسے گناہ ہوں گے کہ پہاڑوں جیسے گناہ ہوں گے، یغفرها اللہ لہم، لیکن اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ اب ان روایتوں کا یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کہ یہ روایتیں سن کر پڑھ کر ہم سرکش ہو جائیں، ہم جری ہو جائیں، گناہوں کے بارے میں لاپرواہ ہو جائیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ پیچھے ہم اس سے پہلے جو ہے وہ خشیت کا باب پڑھ چکے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پر غالب ہے۔ وہ روایتیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان رحمتی غلبت غضبی یا سبقت غضبی، دونوں طرح کی روایتیں۔ اور گناہوں کے معاف ہونے کے بہت سے اسباب ہیں، دنیا میں ان کے لیے مغفرت طلب کر لینا اور نیکیاں کر لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے جو اہل ایمان ہیں ان کی شفاعت کی وجہ سے معاف ہو جانا، یا محض اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ تو بتایا یہ گیا ہے کہ اگر انسان مشرک نہیں ہے، اور اگر انسان سرکش نہیں ہے، باغی نہیں ہے، اور جذبات میں مغلوب ہو کر گناہ اس کے بہت ہو بھی جاتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے نا کہ انک ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھ سے اچھی امید رکھے گا اور مجھے پکارتا رہے گا، مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، تو میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اے بندے، اگر تیرے گناہ جو ہیں وہ آسمان کے کناروں تک بھی پہنچ جائیں، بادلوں تک بھی پہنچ جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں اتنی ہی رحمت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا اور میں تیری مغفرت کر دوں گا، تجھے معاف کر دوں گا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ تعالی رحمت امت، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بارے میں رحمت کا ارادہ فرماتے ہیں، قبض نبیہا قبلہا، تو اس کے نبی کو ان قوم سے پہلے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، فجعلہ لہا فرطا وسلفا بین یدیہا، اور وہ جو پیغمبر ہیں وہ ان کے لیے پیش رو اور میر سامان بن جاتے ہیں، پہلے جاتے ہیں، ان کے لیے مہمانی کا بندوبست کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ ہلاکت امت، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیں، عذبها وَنَبِيُّهَا حَيٌّ، تو وہ ان کو عذاب دے دیتا ہے اس حال میں کہ نبی زندہ ہوتے ہیں۔ جو قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا، قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوا، قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور اہل ایمان کو بچا لیا اور پوری قوم کو جس نے انکار کیا تھا، جو سرکش قوم تھی، پیغمبر کی موجودگی میں آنکھوں کے سامنے ہلاک کر دیا۔ تو کہا کہ فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ حَيٌّ يَنظُرُ، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں اور پیغمبر زندہ ہوتا ہے اور یہ منظر دیکھتا ہے۔ فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَاكِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ، تو جو جس طریقے سے انہوں نے اس قوم نے ان کو جھٹلایا پیغمبر کو اور اس کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، ان کو ہلاک کرتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے ستایا، جس طرح تعذیب کی، جس طرح جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ گویا پیغمبروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کرتے ہیں، اس قوم کو ان کے سامنے گویا ہلاک کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی کسی قوم کے بارے میں رحمت کا ارادہ فرماتے ہیں تو پیغمبر پہلے چلے جاتے ہیں، امت باقی رہتی، اور یہی معاملہ اس امت محمدیہ کا بھی ہوا کہ اس امت محمدیہ پر عذاب استیصال نہیں آیا، اہل ایمان بہت سے ایمان لے آئے، اور جو عذاب آیا وہ اہل ایمان کے ہاتھوں آیا مشرکین پر، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لے گئے، اور جو آپ نے فرمایا نا کہ انا فرطکم علی الحوض،
میں اپنے حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا، تمہارا میر سامان ہوں گا، تمہارے لیے وہاں پر میں مشروب کا بندوبست کروں گا۔ تو یہ بات بھی گویا اس امت کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت اور شفقت کا معاملہ ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔